بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوزخ خدائی جیل خانہ ہے۔ اس کو خدا نے بے ایمان یعنی جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور نافرمان بندوں یعنی جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیاروں کی بات نہیں مانتے ان کی سزا کے لیے اس نے دوزخ کو بنایا ہے۔ اس میں ہر قسم کے عذاب موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق بہت مرتبہ ڈرایا گیا ہے۔ اس میں سانپ، بچھو، ہتکڑیاں، زنجیریں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس میں موجود ہے، وہ سب آگ کی ہے۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے بہت تیز ہے اور بہت الگ ہے کہ اگر دوزخ کی آگ کو سوئی کی سوراخ کے برابر دنیا میں لایا جائے تو ساری دنیا جل کر کوئلہ ہو جائے گی، اور اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو سارا پہاڑ جل کر کوئلہ ہو جائے گا۔ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس کے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اسے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی، عزیز و اقارب کو بھی، مسلمانوں کو بھی، بلکہ کافروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ دوزخ کہاں پر ہے۔ دوزخ زمین کے نیچے ہے اور اس کے اوپر تلے 7 درجے ہیں اور 7 ہی دروازے بھی ہیں۔ یہ سمجھو کہ 7 دوزخ ہے، ہر قسم کے نافرمانوں کی سزا کے لیے الگ الگ درجے ہیں۔ اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 سال کی راہ ہے، اور ایک دوزخ دوسری دوزخ سے تیزی میں 70 حصے سے زیادہ تیز ہے، اور اس کی گہرائی تو اتنی ہے کہ ایک بڑا بھاری پتھر بھی اگر اس کے اوپر سے چھوڑ دیا جائے تو 70 برس تک وہ نیچے ہی گرتا رہے گا، تب جا کر کہیں وہ نیچے پہنچے گا۔ بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتے دوزخ میں اس طرح گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے کہ ان کے منہ میں زنجیریں ڈال کر پاخانے کی جگہ سے نکالیں گے، اور ہر ایک نافرمان اور بے ایمان کو ان کے پیر شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 1000 سال تک جلایا گیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا یعنی ریڈ ہو گیا، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو اس کا رنگ سفید مینس وائٹ ہو گیا، پھر اسے 1000 برس تک جلایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ یعنی کہ بلیک ہو گیا۔ اب وہ بالکل کالی سیاہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ جس کو تم جلاتے ہو وہ دوزخ کی آگ سے تیزی میں 70 حصے کم ہے۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذابوں میں سب سے ہلکا یعنی سب سے لائٹ ویٹ عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آنکھ کے جوتے ہوں گے، اور اس کی آنچ کی تیزی کی وجہ سے اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہوگا، تو اسے یہ سمجھے گا کہ اس سے بڑھ کر عذاب کسی کو نہیں ملا۔ سانپ دوزخ میں اونٹ جیسے ہوگے، اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 سال تک اس کی جلن رہے گی، اور بچھو کھچر کی طرح ہوگے، اگر وہ ایک بچھو ایک دفعہ ڈنگ مارے تو دوزخی 40 برس تک اس میں ہی تڑپتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جریس ہے، اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبرائیل اس سے پوچھیں گے کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں۔ اول تو یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، تیسرے جو سود لیتے تھے، چوتھے جو شراب پیتے تھے، 5ویں وہ جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والے تھے۔ بس وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں جا گھسے گا، اور وہ جو دوزخ تھی وہ دوزخ سال بھر میں صرف 2 بار سانس لیتی ہے، ایک گرم اور ایک سرد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کے 70 بازو ہوں گے، اور ہر ایک بازو کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوگے، اور اس کی چنگاریاں محل جیسی ہوگی، اور ایک ایسی چیخ مارے گی کہ تمام فرشتے اور جن اور انسان بلکہ نبی اور رسول بھی سب ڈر جائیں گے، اور سب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، یعنی اے اللہ میری جان کو دوزخ سے بچا۔ اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو کسی کی کچھ مدد کر سکے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی امتی فرمائیں گے یعنی اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا، سبحان اللہ کیا شان ہے رحمت عالم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔